اور نہ ماننے والے۔ اور ان 6 مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیاتوں میں توحید کو بیان فرمایا، اور مالکی یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو کیا کیا؟ بیان فرمایا۔ اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو اسی ایک صورت میں پورے قرآن کے مضامین آ جاتے ہیں۔ ماننے والوں کی لیے ایک لفظ استعمال فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعمت الذین انعمت علیہم، یہ لفظ لائے۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے، ماننے والوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ اللہ تعالیٰ الگ الگ لائے ہیں، ایک مغضوب ہے اور ایک غال ہے، غیر المغضوبی علیہ، مغضوب کا لفظ اور ولا الضالین۔ اس کو سمجھے، جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، نہیں پتہ ہو، علم ہو، اس کے باوجود نہ مانے، ضد پہ، انا اور تکبر کی وجہ سے بات نہ مانے، اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ اور جیسے یہودی، اور جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بات نہ مانے وہ غال ہے، مطلب ظالم، وہ اس میں شامل ہے، جیسے عیسائی۔ اب اسی طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، کچھ کو علم ہوتا ہے اپنے ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے، اور کچھ جو ہے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے عقیدت اور محبت میں غلو کر جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب انعام یافتہ طبقات کل 4 ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ 4 طبقات ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اور نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں، ان کو کہتے ہیں انعام یافتہ 4 طبقات۔ پھر گمراہ اور مغضوب طبقہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گزشتہ آیت میں دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے بچا لیجئے جن پر تیرا غضب ہو، اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصرانی اور عیسائی۔ اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ، اور پہلا پارہ۔ پہلے پارے میں چند مضامین ہیں، اس کو خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یوں سمجھے اس پارے میں 5 مضامین ہیں۔ کتنے مضامین ہیں؟ 5۔ نمبر 1 اقسام انسان، انسان کی قسمیں، 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ آگے آ جائیں گے۔ نمبر 2 اعجاز قرآن، نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، اور نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ مقاصد بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان مضامین کو شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کے لفظی معنی بھی اس کا سمجھے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، گائے کو،
چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا سورۃ البقرہ۔ اب انسان تین طرح کے ہیں: مؤمنین، منافقین اور کافرین۔ یہ تین قسمیں انسان کی: مؤمنین، منافقین اور کافرین۔ مؤمنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ ہم نے ان 5 صفات کو غور کرنا ہے اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی اعلیٰ درجے کے پر پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اس کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب۔ نمبر 2، اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا، اقامت صلاح، نماز کو کیا کرنا؟ قائم کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں ہمارے مدرسے میں اس پروگرام میں نماز کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ آپ اس طریقے کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر ساری زندگی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ ہمارے اکابر نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جو باطنی خشوع اور خضوع ہے وہ بھی اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونا، ذکر اذکار کرنا، مراقبہ کرنا، یہ بڑا معاون ہوتا ہے کہ انسان کی نماز میں توجہ بن جائے۔ یہ قدر مشکل ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایک ظاہری خشوع خضوع تو ہم پیدا کر سکتے ہیں نا۔ ظاہری خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز سنت کے مطابق پڑھیں۔ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیف متفق پڑھتے ہیں، جیسے اتفاق ہو گیا ویسے پڑھ لیں، نہیں، نماز سنت کے مطابق پڑھیں۔ کم از کم ہماری ظاہری جو نماز ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے ہم مکلف ہیں، یہ